بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سنڈے جو ہے 4 اپریل ہے 2021 کا یہ سال چل رہا ہے۔ ہم نے کئی ہفتے پہلے یہ پڑھا تھا کہ مسلمان شادی کرے تو اس کی کیا شرائط ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہم نے 5 یا 6 شرائط کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کا مضمون مہر ہے، یعنی جب شادی طے ہو جائے اور شادی ہوتی ہے تو مرد یعنی دولہا کو اپنی بیوی کو ایک تحفہ دینا ہوتا ہے۔ نکاح ایک عہد ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان 2 گواہوں اور ایک قاضی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ نکاح سے ایک ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس ازدواجی رشتے سے میاں بیوی کی زندگی کی ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے جس کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح سے نکاح کی تکمیل سے مرد اور عورت قرآن قانون کی روح سے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ قرآن نے میاں بیوی کے اس رشتے کو ایک خوبصورت تصویر کھینچی ہے۔ قرآن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ منیب لے کے بیٹھے ہو؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا زبردست دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت جب وہ میاں وہ بنتے ہیں تو ان کی جو تصویر کھینچی ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہارا باہمی رشتہ جسم اور لباس کی طرح ہے۔ وہ تمہارے لیے بمثل لباس کے ہیں، تم ان کے لیے مانند لباس کے ہو۔ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح تم دونوں کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال ایسی زبردست دی ہے جو ہمیں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب لوگ لباس پہنتے ہیں، ہے نا؟ لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز حائل ہو جائے گی تو بہت تکلیف دہ ہوگی، اور جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا زبردست بات کہی۔ نکاح کے جائز ہونے کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے مہر ادا کرنا رکھا ہے۔ ہم نے جو شادی کی شرائط کا مطالعہ کیا تھا کئی ہفتے پہلے، اب اللہ تعالیٰ آگے مزید ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو نکاح کو جائز کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط مہر ادا کرنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ اب تینوں حضرات میں سے کوئی بات جواب دے سکتا ہے یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے؟
تینوں آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تحفہ ہے، یعنی آپ ایک طرح سے اپنی بیوی کو تحفہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے آپ وہ آئی ہے گھر، آپ کے خوشی کا موقع ہے تو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس کو پریزنٹ. محمود بھائی کیا کہیں گے؟ کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بس پلان کے بعد نہیں، کنڈیشن تو ہے، وہ تو میں نے خود ہی کہا. جی جی. لیکن ہمیں عقلاً یہ سوچنا ہے کہ شرط کیوں لگائی گئی. کیا محمود بھائی سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں، مگر مجھے سمجھ میں جواب نہیں دے سکتا، مجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا، بہت اچھی بات، بہت بہت شکریہ. آپ بہت آنیسٹ آدمی ہیں. منیب، آپ بتا سکتے ہیں سوچ کر؟ جی میرے خیال سے یہ جیسے رضوان انکل نے کہا، یہ ایک گفٹ ہوتا ہے وائف کے لیے، کیونکہ جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے لائف کے جو کمٹمنٹس ہیں وہ جوڑ رہی ہیں آپ کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی ایک سیکریفائس ہے. اور جو یہ ایک ساتھ چلنے کا جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے دونوں کا، تو یہ اس کے لیے گفٹ ہے. اور کیونکہ جو وائف ہے وہ ایک طرح سے ڈپینڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ، کیونکہ جو ہسبینڈ ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فائنینشلی اور نان فائنینشلی لک آفٹر کرے اپنی وائف کو اور فیملی کو، اس کی رسپانسبلٹی ہے. تو جو وائف ہے وہ ایک طرح سے ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ریلائی کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ پہ کہ وہ لک آفٹر کرے گا. تو اس کمٹمنٹ کو سائن کرنے کے لیے ایک گفٹ دیا جاتا ہے اس کمٹمنٹ کا، کہ جو ہسبینڈ ہے وہ لک آفٹر کرے گا اپنی وائف کو اور فیملی کو، اور جو وائف ہے وہ اپنا کانٹریکٹ اپنے طرف سے پورا کرے گی. تو یہ گفٹ دیا جاتا ہے، یہ ایک اس سمجھے کانٹریکٹ اگری کرنے کا. That's good, very good. میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، اس سے وہ بات جو کہی گئی بہت صحیح ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے علاقوں میں، کہ بعض شادیاں کچھ اس طرح ہوتی ہیں. ایک امیر آدمی، ساہوکار، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں جو عورتیں ہیں، میں جب چاہوں ان کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں، جو میرے پاس بہت دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، اور وہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے بجائے کئی بیویاں اکٹھی کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی قربانی دی جائے. تو یہ مہر کی شرط اس لیے لگائی کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ خیال نہ ہو کہ مرد کو ورثے میں یا ترکے میں ملی ہے. اس سوچ سے دونوں میں پیار اور محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوگی. چنانچہ سے حیثیت کو ختم کرنے کے لیے مہر ادا کرنا لازم ہے. تو پہلا مقصد تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو سمجھے کہ یہ ورثے میں یا ترکے میں ملی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بیوی تو بن جائے گی، لیکن میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کے بجائے نفرت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مہر ادا کرو.
دوسرا مقصد مہر ادا کرنے کا یہ ہے کہ نکاح کے معاملے کو ایک سنجیدہ معاہدے کی حیثیت حاصل ہو جائے، یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے مردوں کا، جوان لڑکوں کا یہ کھیل نہ بنا سکے، اس لیے مہر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نکاح کے جائز ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے مقصود عورت کو اپنی حفاظت و حمایت میں لینا ہوتا ہے، نہ کہ وقتی طور پر شہوت رانی کر کے محض اپنی جنسی بھوک کو پورا کر لینا ہو۔ اب تک کی جو بات کہی یہ امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ مہر جو ہے وہ اللہ نے لازم کر دیا ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ شادی کرتے وقت میاں مہر دے نہ دے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ نکاح جائز ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ساہوکار لوگ، امیر لوگ یا غریب بھی کہ مہر ادا کرنے کے حکم کے بارے میں ان کے ذہن میں آئے کہ یہ عورت کے ساتھ تعلقات کا معاوضہ یا کمپنسیشن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، نہ تو یہ معاوضہ ہے نہ یہ کمپنسیشن ہے، یہ تصور ہی غلط ہے اگر جو سوچتا ہے۔ قرآن نے اس کو بہت واضح انداز سے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ نہ تو یہ کمپنسیشن ہے، نہ یہ معاوضہ ہے، نہ یہ اجرت ہے۔ اصل میں ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں اس کو۔ ہمارا پورا دین جو دین ہے ہم نے وہ مولویوں اور اماموں سے سیکھا ہے، قرآن سے نہیں سیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ہم بہت کام غلط کر جاتے ہیں اور دین کے اندر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوئی کام غلط نہیں کیا، ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے اس لیے کر ڈالا۔ بعض خاندانوں میں، بعض شہروں میں، بعض کمیونٹیز کے اندر مہر کا تصور یہ ہے کہ عورت کو وہ اپنی زندگی آپ کو دے رہی ہے، تم اس کا کمپنسیشن یہ کہ ایک تحفہ دے دو اس کو۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ پھر وہ نکاح مکمل کیسے ہوگا، جائز کیسے ہوگا، جب کہ سوچ ہی آپ کی قرآن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ میں نے لفظ پھر قرآن کے جائز ہونے کی تیسری شرط یہ ہے، یعنی جائز کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں اپنے نکاح کو تمہیں تحفہ دینا ہے، نہ تو کمپنسیشن ہے، نہ یہ معاوضہ ہے، نہ اجرت ہے، یہ گفٹ ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے شروع میں سمجھایا کہ یہ ایک گفٹ ہے۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، نہلا، نہلتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اگر کھولیں تو اس میں یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ یہ نوٹ بھی کرتے جائیں اس لیے کہ یہ آیات کو آپ بار بار پھر دیکھ سکتے ہیں۔
یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کیا تھی؟ 4. ٹھیک، تھینک یو. جی نہلا تو صحیح کہا آپ نے. تو اس میں لفظ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے نہلے کا لفظ استعمال کیا، نہلا. جی مجموعی حیثیت سے تو ویسے اس نہلا کا جو بیسک ورڈ ہے وہ نہل ہے، اور نہل شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی کے بارے میں ذرا سوچیں آپ کہ وہ کیا کرتی ہے. جو شہد کی مکھی ہے وہ دور دور تک نکل جاتی ہے، اور پھر پھولوں سے رس اکٹھا کر کے واپس آن کے ہائف کے اندر رکھ دیتی ہے. اور پھر وہ شہد بن جاتا ہے. شہد کا مطلب میٹھا ہے. استعمال کرے گا کہ یہ وہ پسندیدہ چیز ہے کہ جب تم اس کو تحفہ دو گے کہ تو اس کے نتیجے میں زندگی میں میٹھا ہی پن رہے گا. پھر ہے نہیں کتنی بات زبردست. اور حقیقت یہ ہے کہ اس تحفے کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. نیلا کے علاوہ قرآن نے مہر کے لفظ کو اجورہ ہننا بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اجورہ ہننا. یہ اجورہ ہننا جو ہے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے شاید. پھر آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ دیا ہے، صدقات ہن لفظ استعمال کیا ہے. یہ لکھ لیں آپ، چونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ صدقات ہن کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے مرد اپنی ہونے والی بیوی کے لیے محبت اور لطافت کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کی صداقت کے ثبوت کے لیے اور دلیل کے لیے وہ تحفہ دے رہا ہے، جس سے میاں بیوی کا مقدس رشتہ استوار ہوگا. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہو. تو مہر ایک تحفہ اس لیے اس کی مقدار یا تعداد اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی. مہر ادا کرنا فرض ہے، تو خاوند کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. جو اس کی استطاعت ہو. ایک آدمی ہے جس کی آمدنی جو ہے
مان لیجیے 500 پاؤنڈ مہینہ ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو مہر ادا کرنا ہے. لیکن ایک شخص جس کی آمدنی 500 کے بجائے 5,000 روپے مہینہ ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو مہر ادا کرنا ہوگا. بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہر میں سونے کا ڈھیر وہ بھی دیا جا سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ اس قابل ہے کہ سونے کا ڈھیر دے سکے تو سونے کا ڈھیر دے دے. یہ سونے کے ڈھیر کا لفظ طلاق کا مضمون چل رہا تھا اس آیت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ نے مہر دیا ہوا ہے چاہے وہ سونے کا ڈھیر ہے وہ واپس نہیں ہوگا. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کوئی اس قابل اگر ہے وہ سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دے سکتا ہے. مہر کی ادائیگی کا کون سا وقت ہے، کب دیا جائے؟ بہت سوچ و فکر کی بات ہے یہ، یہاں بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے سامنے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے ساتھ ہونی چاہیے. ادھر نکاح ہوا، ادھر پہلے آپ مہر ادا کریں، اس کے بعد آپ میاں بیوی بنیں گے. مسلمانوں میں خاص طور سے ہندوستان، پاکستان جو سب کانٹیننٹ انڈیا کہلاتا ہے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے قرآن کے خلاف روایت بنا ڈالی ہے. انہوں نے ایک لفظ عربی کا استعمال کیا، اردو میں سمجھا دوں گا، معجل و غیر معجل. جو بھی مہر مقرر کیا گیا، اللہ کہتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کرنا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ میاں بیوی بنیں. تو ہمارے ہاں سب سے بڑا جو گھپلا اس قرآن کی ہدایت کے خلاف کیا گیا وہ یہ کہ انہوں نے مہر روایتاً جو بھی چاہو لکھ لو. پہلی بات تو یہ کہ ان کی نیت ادا کرنے کی ہوتی نہیں. ایک آدمی جس کی آمدنی جیسے انڈیا پاکستان کی آمدنی ہے آج کل، مان لیجیے اس کی 50,000 روپے مہینہ ہے، جس میں اس کی روٹی کپڑا مکان بڑی مشکل سے چلتا ہے. اس کو آپ نے 2 لاکھ روپے مہر باندھ دیے تو وہ ظاہر ہے اس کے ذہن میں ہوگا میرے پاس تو کبھی نہیں ہوں گے، وہ دینے کی نیت ہی نہیں کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو نیت بھی کرنا اور ادا بھی کرنا ہے. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا کی جو اسلام کی شکل صورت ہے اس میں قرآن کے خلاف بہت کچھ ہے، اللہ کی ہدایت کے خلاف بہت کچھ ہے. تو وہاں اس طرح ہوتا ہے معجل غیر معجل. نمبر 1 یعنی آدھا ابھی دیں گے، آدھا بعد میں جب آن ڈیمانڈ. آج کل جو نکاح پڑھاتے ہیں انہوں نے انگریزی کے لفظ بھی ایجاد کر لیا ہے کہ ہاف ول گیون آن ڈیمانڈ. قرآن یہ کہتا ہے پہلے ادا کرو، ڈیمانڈ کہاں سوال ہے. نکاح کو جائز کرنے کی شرط یہ ہے، ورنہ یہ ناجائز ہوئے. معجل غیر معجل، آدھا ابھی دے رہے ہیں، آدھا بعد میں دیں گے. تو 2 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا جس کی تنخواہ جو ہے
50,000 مہینہ ہے اور جس میں کم مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہیں، وہ کہاں سے لائے گا دولہا؟ وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے باندھو، کون سے مجھے ادا کرنا ہے. تو قاضی یہ کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آدھا آدھا کر لیتے ہیں. یہ اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے. یہ ہندوستان کی مسلمانوں کی ایجاد ہے. قرآن محمد رسول کی مثال دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے جن عورتوں کو مہر ادا کر دیا تم ان سے شادی کر لو. آیت نمبر 33 نکالیں جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، سورہ احزاب. سورہ نمبر کیا ہے اس کا؟ 33 33. آیت نمبر 50. 3350. اوکے، تھینک یو. اس کا پہلا حصہ پڑھیں آپ پڑھیں اگر. تو اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے 4 بیویوں کے نام بتائے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ہم نے تمہاری ان بیویوں کو تمہارے لیے جائز کیا ہے جن کی تم مہر ادا کر چکے ہو. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری جو ہے وہ ہمارے لیے دین اور قرآن کی بہترین مثال ہے. اس کے علاوہ ہم کو قرآن کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. اس آیت کے اندر سب سے پہلے یہ کہا کہ پہلے تم ادا کر چکے ہو، اب تم ان کو بیوی بنا لو. یہ موجل غیر موجل اور آدھا ادھار آدھا نقد، یہ اس میں کہیں قرآن نہیں بیان کر رہا. سمجھنے والی بات ہے. مسلمانوں کو جو میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک یہ بات پہنچے انہیں قرآن کھول کے یہ پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پہ کہ تم نے جن خواتین کو نکاح میں لیا ہے اور ان کا مہر ادا کر دیا وہ تمہاری بیویاں ہیں، اب تم بیوی بنا سکتے ہو ان کو. سوچنے والی بات ہے. ہم قرآن سمجھتے نہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں. یہ مہر ادا کرنے کی صرف شرط نہیں ہے، حکم ہے. یہ اگر آپ کو نکاح جائز کرنا ہے تو. دوسری آیت میں نے آپ لوگوں کو بھیجی تھی، آیت نمبر 60، سوری سورت نمبر 60 آیت نمبر 10. یہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں نا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں؟ یہ جی نوٹ کر رہا ہوں میں. جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ ان کے مہر ادا کرو. چونکہ مضمون مہر کا، اس لیے میں نے ان آیات صرف مہر کے بارے میں جو بات کہی وہی منتخب کی ہے، ورنہ مضمون تو بہت ہے ان آیات کے اندر. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر دو. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ان چند آیات سے کہ مہر کی ادائیگی جو ہے وہ کمپلسری ہے.
اور مہر اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس اینڈ کنڈیشن آف دا پرسن ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اپنا ذاتی تجربے کا. میں اس وقت کالج کے طالب علم تھا. عمر میری کوئی 16 سال ہو گئی. ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی, ہم لوگ بھی پہنچے اس میں. تو قاضی نے پوچھا کہ مہر کتنا ہوگا, تو محلے کے بزرگ جو موجود تھے اور رشتے کے, ان کا ارے ٹھیک کوئی نہیں ہے, جو ہمارا مہر بندھا تھا وہ باندھن. دوسرے بزرگ بولتے ٹھیک ہے تم کچھ بھی باندھ دو, ہمیں کون سا ادا کرنا ہوتا ہے. یہ میں اپنا ذاتی ان کانوں سے سنا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں. ان بزرگ سے بعد میں نے آتے جاتے سلام دعا ہوتی تھی, محلے میں تھے. میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا؟ کہنے گئے میاں مہر کی کیا بات ہے, زندگی ہو گئی نان نفقہ کھلاتے ہوئے. بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے روٹی کپڑا اس کو دیا, وہ کیا کم ہے کیا مہر بھی دیں؟ جبکہ نکاح کی جو شرطیں یہ ہیں, دوسری بات نکاح کے بعد جو شرطیں وہ یہ الرجال قوامون علی النساء. اب تم اس کے ذمہ دار ہو, تم کیئر ٹیکر ہو, اس کے کھانے کی, پینے کی, بیماری کی, جذبات کی, ان سب کو تمہیں کیئر کرنی ہے. یو ٹیک کیئر. وہ فرماتے ہیں بزرگ کے زندگی بھر نان نفقہ کھلاتے رہی کیا کم ہے. میں آپ لوگوں سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ آیا ایسا نکاح ہوا یا نہیں ہوا, اور اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ صحیح ہوا نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو بچے ہوئے وہ صحیح ہوئے نہیں ہوئے, یہ آپ خود طے کریں. قرآن نے فریضے کا لفظ استعمال کیا ہے, فریضہ. اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 and 37 ان آیات کے اندر لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فریضہ ہے کہ جب تم نکاح کرو تو بیوی کو چھونے سے پہلے اس کا مہر ادا کرو, اور یہ حکم خداوندی ہے. ہماری زندگیوں میں بہت کچھ نیکی ہے, بہت نیک ہیں, ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, اور جب کیا رات قدر کی آتی ہے تو اس میں رات بھر ہم جاگتے ہیں, تسبیحیں پڑھتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب وہ مسجد باہر نکل کے آتے ہیں یا اپنے مصلی سے اٹھتے ہیں تو اس کا زندگی کے اندر کتنا اثر ہوا ان تمام عبادتوں کا, وہ ہم کبھی جائزہ نہیں لیتے. بات تو یہ کہ جو تم نے اتنا وقت لگایا, اتنی انرجی اپنے صرف کی ہے, اتنا پیسہ لگایا ہے, اس کے بعد یہ جائزہ لو کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوا تمہیں.
ایک عام آدمی جب پیسہ خرچ کرتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، چاہے بچوں پہ پیسہ خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے، وہ بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہی نہیں. چلے جا رہے ہیں عمر پہ عمرہ ہو رہا ہے. یار تب یہ چاہ رہی میں عمرہ ایک اور کر لوں. ویری گڈ، کوئی بری بات نہیں. میں نے 5 حج کر دیے. واو، آپ کے لیے تالیاں. 5 حج کیے، ونڈرفل. لیکن جب جائزہ بھی لیا کہ تمہیں بینیفٹ کیا ہوا اس کا، لائف میں کیا تبدیلی آئی اس سے. ایک کرکٹر کو لے لیجئے، کرکٹ کھیلنے والا ینگ بچہ ہے جس کی عمر 18-19 سال ہے. وہ جب میدان میں اترتا ہے تو وہ ایک یونیفارم پہنے ہوتا ہے جو اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی پوری محنت سے گیم کھیلتا ہے. جب گیم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اور اس کے سرپرست بیٹھ کے جائزہ لیتے ہیں کہ تم نے جو اتنی انرجی دی، تم نے جو اتنا وقت دیا، اس سے گیم میں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نہیں ہوا. صرف گیمز کی بات ہو رہی ہے. ہم تو دن رات عبادت کر رہے ہیں جناب. شب قدر کو رات بھر جگتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. برا نہیں مانیے گا، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ حضرات بھی، اور جو میرا یہ ویڈیو دیکھیں وہ برا نہ مانے، میں ان سے پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے ماتھے پہ کالا ٹیکا ہو گیا ہے. دور سے نظر آ رہے ہیں یہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن جب وہ بزنس کرنے لگے تو کم تولا، خراب مال دیا اور جھوٹ بولا. متھے پہ سرخ ٹیک لگا ہوا. کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ تمہیں یہ جھوٹ بولنے میں اور کم تولنے میں شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں کہ دوپہر کو مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے لوگ جو ہے، وہ سخت گرمی ہے انڈیا پاکستان میں، وہ اندر جو کارپٹ بچھے اس پہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اپنے متھے پہ یہ داغ ڈالنے کے لیے فرش، گرما گرم فرش جس پہ آپ ہاتھ رکھیں تو جل رہا ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں کہ ہماری فور ہیڈ کے اوپر یہ نشان آ جائے. وہ آ جاتا ہے، لیکن کردار میں کوئی کمی، زیادتی نہیں ہوتی. ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھو، میں کوئی قاضی نہیں ہوں، میں I'm not a judge. You have to be judge of yourself. You scrutinize, analyze your own action daily. آج میں نے کیا کیا، اس میں کہاں غلط کام کر دیا، کہاں میں نے صحیح کام کیا ہے. میں نے نماز 5 وقت کی تو پڑھ لی، میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنی ذاتی زندگی کے عمل سے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے اور کتنا نقصان پہنچایا ہے.
یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے اگر ہمیں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ساری عبادت، ساری نمازیں، یہ ہمارے حج اور عمرے آخرت کے اندر حساب کتاب ہوا، پتہ چلا یہ تو زیرو ہو گیا بلکہ مائنس ہے. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. تو نکاح کے بارے میں بھی ہم نے مہر کے اوپر اتنی گفتگو کر لی. کوئی سوال ہے تو مجھ سے سوال کریں. ہاں، ایک تھینک یو، بہت بہت اچھا تھا. ایک کامنٹ بلکہ ہے، مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جو یہ مہر ہے یہ صرف اس وقت ادا کیا جاتا ہے اگر ڈیورس ہو. تو ہاں، میں نے سنا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈیورس کے وقت پہ کیا جاتا ہے، اس لیے کچھ بھی لکھ دیں، نکاح کے وقت کچھ بھی لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری انٹینشن ڈیورس کرنے کی تو نہیں ہے نا، ہم ڈیورس کبھی نہیں کریں گے، تو ہمیں یہ کبھی ادا بھی نہیں کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، پتہ نہیں کہ واقعی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں نے یہ سنا ہے. ایسا ہے جی، بالکل. آپ نے یاد دلا دیا، میں نے بھی سنا. تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن بتائے گا تمہیں کس وقت ادا کرنا. جی جی فرمائیں. ایک سوال میرا بھی ہے، ذرا تھوڑا سا یعنی کچھ زیادہ مناسب قسم کا سوال نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں کچھ کیا لفظ مجھے نہیں آ رہا، بہرحال سوال میں کر دیتا ہوں. کہہ دیں ہمت کر کے. ویسی کیا بات. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں کہ سب اس عورت کو چھونے سے پہلے جی آپ مہر ادا کر دیں، اور جیسے ابھی منیب نے کہا کہ انٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ڈیورس ہوگی تو دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر دیا نہیں جا رہا ہے. اور جنرلی میرے خیال میں میجورٹی کیسز میں یہ بات شاید صحیح بھی ہوگی. تو اب چیز یہ آتی ہے کہ اگر مہر نہیں دیا گیا ہے، ماشاءاللہ سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی، یہ ہمیں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر مہر نہ دینے کی وجہ سے شادی ہوئی ہی نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لحاظ سے، تو وہ کیا واقعی وہ جو رشتہ ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر رشتہ ہی جائز نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں تو پھر آگے میں کیا کہوں، الفاظ جو ہیں کچھ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو روکے رہتا ہوں. لیکن یہ بڑی، اور یہ دیکھیں نا کہ یہ نہ جانے کتنے لوگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے اس لیے کہا تھا کہ میں جج نہیں ہوں، آپ خود جائزہ لیں. یہ تمام افراد جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ خود جائزہ لیں کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو ہوا کیا، کیونکہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. ایک سوال تھا جو آپ لوگ کر لیتے تو اچھا تھا، میں جلدی سے جواب دے دوں چونکہ 4 بھی بج رہے ہیں، کہ مہر جب دیا جائے تو وہ کیا پیسے دینے ضروری ہیں یا کچھ اور بھی دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا. میں اس کے جواب دے دیتا ہوں. مہر چونکہ ایک تحفہ ہے تو تحفے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. میں نے ویسے ذکر کیا آمدنی کا، اسی آمدنی کے اعتبار سے تحفے کی مقدار مقرر کی جائے گی. وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سونے کے زیورات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کئی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرو، وہ بیوی کو چھونے سے پہلے دے دو. پیسہ اگر آپ دینا چاہیں پیسہ دے دیں، پیسے کے بجائے آپ نے کہا نہیں میں نے ایک کمرہ خریدا ہے، میں نے ایک فلیٹ خریدا ہے، میں مہر کے اندر اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہوں. تو زیورات میں کہیں کہ بھئی یہ بیوی کے مہر میں دے رہا ہوں میں. آپ پرانی اعتبار سے اللہ کے احکامات کی آپ پابندی کر رہے ہیں. اس لیے
چونکہ وہ تحفہ ہے، وہ تحفہ اس کی ملکیت ہے، آپ اس سے نہیں لے سکتے واپس. ضروری نہیں کہ ڈیورس جب آپ کہیں کہ مجھے یہ واپس کرو، ڈیورس سے پہلے اور ڈیورس کے بعد، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جب آپ نے تحفہ دے دیا تو یہ اس کی پراپرٹی ہے. دیٹس اٹ، اینڈ آف ڈسکشن. اس لیے میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ سونے کا ڈھیر بھی آپ نے دیا ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے. دیکھیں آپ کتنی ڈفرینٹ یعنی سچویشن ہو گئی جو ہم اب تک ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا سوچا ہے، ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں. قرآن بالکل علیحدہ رائے عمل بتاتا ہے، سوچ ٹھیک کرتا ہے اور پلس عمل کہتا ہے یہ صحیح کر لو، تاکہ زندگی کے اندر، جیسے میں نے بالکل انٹروڈکشن میں نے کہا کہ کوئی عورت ورثے میں نہیں آئی ہے، نہ ترکے میں ملی ہے. تو آپ کے تعلقات تو پیار محبت ایک لمبی زندگی تک چلنا، وہ جبھی ہوں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوانین کے مطابق عمل کریں گے. تو یہ زندگی خوشی خوشی ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں 2 بچے بھی ہو گئے اور ایک دن میاں بیوی میں ہم آرگومنٹ ہو گیا تو میاں نے کھانا چھوڑ کے وہ کمرے میں چلے گئے، یا بیوی رات کو جو آپ کی طرف منہ کر کے نہیں سو رہی ہے. یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب پیار محبت کا نتیجہ ہے اور یہ لمبی زندگی ہے چلتے. یہ جبھی ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز بتائیں اس کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ معاملات اتنے اچھے نہیں رہتے. پھر ڈیورس کا لفظ تو کہیں استعمال ہی نہیں کیا جو ہمارے یہاں تصور ہے. یا دوسرا تصور میں نے بتایا کہ بھائی نانفقہ زندگی بھر کھلاتی ہوئی ہوگی. اب ہمارے یہاں کے جو قاضی ہیں یعنی جو نکاح پڑھاتے ہیں انہیں تھوڑا سا شعور آنا چاہیے. میری ویڈیو اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ اپنے اس فرض کو صحیح طور پہ ادا کریں، ورنہ وہ بہت ہی آخرت میں پریشانی میں آ جائیں گے. قرآن پڑھیں پہلے، جو میں نے اتنے حوالے دیے ہیں وہ خود دیکھ کے بیٹھ کے دیکھیں، اور پھر جب وہ لکھ رہے ہوں تو وہ اس کو دیکھیں، اسی اعتبار سے پھر نکاح پڑھائیں. میں ایک بات سوچ رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرا ہو سبجیکٹ، کہ جب وہ قاضی یا جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ جو ایک فارم بھرتا ہے اس کے اندر اس کو خالی جگہ پہ یہ لکھنا چاہیے کہ اتنا مہر ہے اور یہ آپ کو بیوی کو چھونے سے پہلے دینا ہے. یہ باقاعدہ اس کو دکھائے دولہا کو، اور وہ سائن کرے. جب سائن کرے بس معاملہ آپ کی طرف سے پکا ہو گیا. دولہا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ قاضی ہیں اور وہ بھروسہ کر رہا ہے کہ آپ دین کے اعتبار سے نکاح پڑھا رہے ہیں اس کو. رضوان انکل آپ میوٹ پہ ہیں. رضوان انکل سوری منیم، میں ایک اسٹیج فردر جاؤں گا اور وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرنٹڈ فارمز ہوتے ہیں اس کے اوپر ریڈ میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ مینڈیٹوری ہے. بالکل، جو بھی ہے جس شکل میں بھی بالکل وہ چیز بھی رہے پھر پوری ہو جائے گی جسے آپ نے کہا. بالکل صحیح کہا، 100% ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. آگے بس اسٹاپ فنش. چلو، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری بات کو غور سے سنا اور اس کو غور بھی کیا اور اپنے سوالات بھی کیے. ابھی اس میں مضمون بہت آگے ہے. اب یہ مہر کے اوپر اتنا کافی ہے، کسی کو سوال کرنا ہے تو کر لے. اب نیکسٹ میرا ارادہ یہ کہ میں جہیز کے اوپر گفتگو کروں گا، جو شادی کا ایک بہت بڑا آئٹم ہے. جی مہر کے بعد جہیز کا ایک بڑا آئٹم ہے. یہ
انڈیا پاکستان میں لوگ پسند نہیں کریں گے آپ کو، آپ سوچ لیں. مجھے پتا ہے. ٹھیک میں ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں جن لوگوں تک میری بات پہنچے انہیں چاہیے کہ قرآن کھولیں، جو میں نے حوالے دیے خود پڑھیں اور خود اس کے اوپر سمجھنے کے بعد عمل کریں. یہ ناظر علی کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے جو ناظر علی نے ڈیلیور کیا ہے. تو نیکسٹ سبجیکٹ جائز کا ہوگا اور اس پہ بھی اس سے زیادہ گفتگو ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ کو قابو میں رکھوں اور جو مضمون ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دوں. بہت بہت شکریہ. افلا يتدبرون القرآن